ان تمام شخصیات کی تصاویر اس ہال کی زینت ہیں، اور سکول کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے طلباء ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد کو ایک اور فخر حاصل ہے کہ نظریہ پاکستان کو جتنے بھی طبقات ہیں، تینوں مسالک اور فیصل آباد میں بزرگ عالم دین جن کی پاکستان بھر میں شہرت ہے، مولانا یوسف انور صاحب تشریف فرما ہے، مولانا محمد ریاض کھل صاحب تشریف فرما ہے، اور صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب تشریف فرما ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی، فلاحی، کاروباری، ادبی، تعلیمی تمام تنظیموں کا جو گلدستہ ہے وہ نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد میں شامل ہے۔ تو یوم اقبال کے حوالے سے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے کہ وہ یوم اقبال کے حوالے سے چند اشعار پیش کریں۔ جناب پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب۔ اقبال کو حاصل تھے آداب خدا گاہی، اقبال کو حاصل تھے آداب خدا گاہی، اقبال نے کھولے ہیں اسرار شہنشاہی۔ جس نے بھی سنا جاگا وہ خواب پریشاں سے، جس نے بھی سنا جاگا وہ خواب پریشاں سے، اقبال کا نالہ ہے ایک آہ سحرگاہی۔ کم کوش تھے وہ لیکن بے ذوق نہیں تھے وہ، کم کوش تھے وہ لیکن بے ذوق نہیں تھے وہ، رہبر بھی تھا فرزانہ، فرزانہ تھے سب راہی۔ وہ طائر لاہوتی شہباز یگانہ تھا، وہ طائر لاہوتی شہباز یگانہ تھا، ہے اس نے دکھائی کب پرواز میں کوتاہی۔ درویش قلندر تھا اقبال ہمارا بھی، درویش قلندر تھا اقبال ہمارا بھی، تھی اس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ حق گوئی و بے باکی آئیں تھا ریاض اس کا، حق گوئی و بے باکی آئیں تھا ریاض اس کا، سیکھی ہی نہ تھی اس نے عادت کوئی روباہی۔ اقبال کو حاصل تھے آداب خدا گاہی، اقبال نے کھولے ہیں اسرار شہنشاہی۔ ہمارے شہر کی بہت ہی خوبصورت عالم دین، بہت ہی پیارے انسان جو اس امت کو جوڑے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، تو میری مراد نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد کے رہنما حضرت مولانا محمد ریاض کھل صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ آسنو و آسنو ان اللہ یحب المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ارشاد ربانی ہے جو لوگ نیکی کرتے ہیں، بے شک تم نیکی کرو، بے شک اللہ ان اللہ یحب المحسنین، نیکوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو بر صغیر میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ محسن ہمارے ساتھ وہ نیکی کی ہے کہ قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے پاکستان کے بسنے والے لوگ انہیں سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور ان کو یاد کر کے، ان کی باتوں کو یاد کر کے سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے رہیں گے۔ اور وہ قرآن اور صحب قرآن سے محبت کرتے تھے۔ میں اس موقع پہ نظریہ پاکستان فورم کے تمام اکابرین کو، بالخصوص صدر میاں عبد الوحید صاحب، سینئر نائب صدر ہادی محمد عابد صاحب، اور خصوصاً متحرک کردار ادا کرنے والے نہایت ہی پیارے ہمارے شہر کے جوڑنے والے لوگوں کو، محمد ارشد قاسمی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور تمام رفقاء کو، علماء کو، مشائخ کو، اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو جہاں عالم وسالہ کہتا ہوں، وہاں پہ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے شہر میں بہت بڑے حاکم وقت آئے، لیکن 1 سال ہو چکا ہے۔ ہمارے محترم مقبول خاص و عام، مقبول عوام، عزت مآب جناب ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب، اللہ ان کی عمر میں، رزق میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے،
آپ کا ستارہ سدا ترقی پر رہے. آپ نے نظریہ پاکستان کو آج یہ آزاد بخشا اور تشریف لائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ہر طبقے میں آج دیکھ لیں, ہمارے تمام شعبہ جات, ڈسٹرکٹ کے تمام ادارہ جات آپ کی وجہ سے بہت فعال ہیں, بہت اچھا کردار ہے, بہت مثالی کردار ہے. وہاں پہ آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے میں بڑے اچھے کردار ادا کیا ہے. اور آج میں قائدین نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور صاحبزادہ آزاد محمود قاسمی صاحب کی جانب سے, علامہ محمد یوسف انور صاحب کی اور علامہ عزیز الحسن نوان صاحب, جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں, آپ بیٹیوں کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں آپ کی تالیوں میں کہ وہ اپنے خیالات حسنہ کا اظہار کریں. پاکستان, علامہ اقبال, اللہ اکبر. سب سے پہلے میں آج کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں پر ہمارے معزز علماء اکرام جو تشریف لائے ہیں ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اقبال, جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف محسن پاکستان ہے بلکہ ایک انسانیت کے محسن ہیں, ان کی یاد میں آج ان کا یوم اقبال جو ہے اس سلسلے میں آج کی تقریب یہ منعقد کی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کو یا اقبالیات کو ہمیں نہ اس طریقے سے پڑھایا گیا, نہ ہمیں اس طریقے سے سمجھ ہے. اقبال کو صرف ہم ایک شاعر بلکہ شاعر مشرق کہہ کے مقید کر دیتے ہیں, حالانکہ اقبال کو اس مشرق سے زیادہ مغرب میں پذیرائی ملی. ایران آپ دیکھیں, وہاں پر ایک باقاعدہ انہوں نے فرضی ایک آپ کا مقبرہ بنایا ہوا ہے. روم میں آپ جائیں, ٹرکی میں مولانا روم کے پاس وہاں ایک انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے اقبال کا مونیومنٹ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ انڈونیشیا میں, ملیشیا میں اقبال کو ترجمہ کیا گیا اور اقبال کو پڑھا گیا, سمجھا گیا. جرمنی جہاں اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی, انگلینڈ جہاں وہ رہے, ساری دنیا ان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے, وہ میں سمجھتا ہوں ایک فلسفی بھی تھے, ایک مفسر قرآن بھی تھے. اقبال کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے اور قرآن پاک سے ماخوذ ہے. آپ ایک بہت بڑے سیرت نگار بھی تھے, عاشق رسول بھی تھے, اور آپ کا جذبہ وہ جو فلسفہ خودی ہے, اس کے علاوہ آپ نے فقر پہ بھی بات کی, آپ نے نظر پہ بھی بات کی. بہت اس میں میں سمجھتا ہوں دقیق اور باریک مسائل ہیں, میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اقبال سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا فلسفہ خودی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ان کے ٹیچر سے نٹشے, فلاسفر نٹشے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے, وہ ایتھیسٹ تھا, تو اس نے وہاں فرانس کی دیواروں پہ لکھ دیا گاڈ از ڈیڈ, اور نیچے لکھا نٹشے. تو کچھ عرصے بعد نٹشے کی اپنی ڈیتھ ہو گئی, تو وہیں کے لوگوں نے اس جملے کو چینج کر کے لکھ دیا نٹشے از ڈیڈ اور نیچے گاڈ. بہرحال وہ ایک بڑا فلاسفر تھا, تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ یہ آپ نے فلسفہ جو ہے یہ کہاں سے لیا؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ کل تشریف لائیے گا. اگلے دن آئے, قرآن پاک منگوایا, اور ایک آیت اس میں سے سورہ حشر کی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے کہ وہ لوگ ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو وہ اپنے آپ کو بھلا گئے. تو میں سمجھتا تھا کہ شاید من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ شاید خودی کا فلسفہ یہاں سے ماخوذ ہے, مگر جب میں نے یہ پڑھا کہ علامہ اقبال نے اس آیت سے, تو پھر مسلمان کے پاس دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں کہ یا وہ اللہ کا ذکر کرے فاذکرونی اذکرکم, یا وہ اللہ کو بھلا دے. تو جو اللہ کو بھلا دے گا وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دے گا. ربیع الاول کی مناسبت سے میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال ایک محفل میلاد میں تشریف لے کے گئے, تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو میرا خیال غالباً 1931 کی بات ہے شاید, تو اس میں علامہ اقبال نے
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 باتوں کی تلقین فرمائی. وہ میں سمجھتا ہوں آج ہماری جو یہاں نوجوان نسل اور جو ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت امتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی حیثیت سے. سب سے پہلی چیز کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت, حکیم تو اس کو کہتے ہیں نا جو بیماری کو پہلے ڈائگنوز کرتا ہے اور پھر اس کا علاج, تو آپ کو حکیم الامت آپ کیسے بنیں؟ انہوں نے کہا میں نے 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھا تو میں حکیم الامت بن گیا. تو تم بھی 1 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھو تو تم بھی حکیم الامت بن جاؤ گے. یہ ان کی پہلی تلقین تھی کہ ذاتی حیثیت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. دوسری تلقین آپ نے یہ فرمائی کہ آپ جس محفل میں, جس مجلس میں بیٹھیں, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں, ان کی شان کو بیان کریں. ہم ویسے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, تو جس محفل میں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر ہو اس پہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ دوسری ان کی تلقین تھی کہ جہاں آپ بیٹھیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, ان کا جو پیغام ہے, ان کی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ دوسرا درجہ آپ کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا, یا آپ سے محبت کرنے کے اگر دعویٰ, ہم جھوٹا دعویٰ جو کرتے ہیں وہ. تیسری چیز اقبال نے فرمائی کہ مشکل ہے, مگر آپ یہ کنسیو کریں کہ بحیثیت آپ اولاد کے یا والد کے یا کوئی کاروباری شخصیت ہونے کے یا کہیں استاد کے یا کہیں نوکری کرتے ہیں, کہ اگر آج اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے ایکٹ کرتے یا کیسے ریئیکٹ کرتے. یہ کنسیو کریں کہ اس سچویشن میں, جس سچویشن میں میں اس وقت ہوں, یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتیں آج اگر ہم اپنا لیں تو جو اقبال کا فلسفہ ہے اور جو اس بابرکت مہینے کی جو میں سمجھتا ہوں نسبت سے یہ پروگرام ہوا ہے, تو ان کا پیغام کسی حد تک آپ تک پہنچ جائے گا. میں تمام آرگنائزرز کا ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا, ایک نظریاتی اسٹیٹ تھی, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی اور استحکام نصیب فرمائے. تھینک یو. جنہوں نے دیکھا اور خاص طور پہ اسے شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قاضی محمد علی جناح کی انتھک محنت, اور آج وہ دن ہے جب ان کی پیدائش ہے, اس سوچ کی, اس ذہین انسان کی پیدا ہونے کا جو دن ہے وہ آج ہے, منایا جا رہا ہے. لیکن پیغام ہمارا فوکس ہے کہ آج کے دن ہم نے عہد کیا کرنا ہے. طالب علم موجود ہیں, طالبات موجود ہیں. اس سے پہلے ہم ایک پرائیویٹ اسکول کے اندر تھے, لیکن اس وقت گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہے ایوب ریسرچ کا, وہاں موجود ہیں. طالبات ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ سمیہ. سمیہ, تھوڑا سا آگے آ جائیں. علامہ محمد اقبال کون تھے اور انہیں ہم کیسے جانتے ہیں؟ وہ ہمارے قومی شاعر تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں بیدار کیا اور ہمیں ایک الگ وطن دیا. اچھا, آپ کیسے سمجھتی ہیں سمیہ کہ آج کے دور میں ہمیں کس حد تک ضروری ہے پاکستان کے اندر ترقی کے لیے علامہ اقبال کی شاعری کو, ان کی سوچ کو اپنانا؟ ہمیں ان کی شاعری سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں ایک پختہ ایک ارادہ کرنا چاہیے اور پھر اس کو پورا کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کو پورا کیا. آپ مونیٹر ہیں جو پریفیکٹ ہیں؟ میں ڈسپلن کا. اچھا, ڈسپلن. آپ کو پتہ ہے ڈسپلن کا لفظ کہاں سے, مطلب یہ بیسیکلی علامہ محمد اقبال کی پوری زندگی بھی ڈسپلن آئی. جی. تو کیا آج ہمارے لیے یہ صرف یہ کافی ہوگا کہ ان کے مزار کے اوپر گارڈز کی تبدیلی ہو جائے اور وہاں صرف 2 سلوٹ بج جائیں اور وہاں ہم سلامی پیش کر دیں, یہ کافی ہے جو اس سے آگے کچھ کرنا ہوگا؟ نہیں, ہمیں ان کی ساری تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرنا چاہیے. السلام علیکم. آپ کا نام؟ فضل. اچھا, پھر آپ علامہ محمد اقبال کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ بھی پکڑا ہوا ہے, کچھ سنانا چاہتی ہیں؟ جی جی ضرور. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فسان, لا الہ الا اللہ, لا الہ
بہت خوبصورت اور بہت عمدہ. مجھے ان کے جب یہ سنا رہی تھی اسے میں سنانا کہوں گا کیونکہ بہت ہی ادب اور پیار کے ساتھ یہ عقیدت کا پہلو ہے جو کہ انہیں آپ پیش کرتے ہیں. اور خاص طور جب عبد المنان اپنی وہ چیز بتا رہے تھے مجھے ان کی چیزیں یاد آ رہی تھی کہ بیسیکلی یہ قرآن، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رومی، یہ تین چیزیں جو ہم ملاتے ہیں نا تو علامہ محمد اقبال کی شاعری بنتے ہیں، ایک سوچ بنتی ہے. جنہیں غیر مسلم کے تمغے بھی دیے جانے لگے لیکن وہ ایک ایسے شخص ہے جن کی زندگی اگر دیکھیں، جن کی شاعری دیکھیں تو ایک مخصوص چیز کے ارد گرد گھومتی تھی. اور جب پھر جواب شکوہ آیا تو لوگ عاشق بن گئے ان کے، اور پھر کہتے تھے علامہ محمد اقبال ہی ایک وہ واحد سوچ ہے جو کہ سیدھے راستے کی طرف ہے. اور طالبات موجود ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم، آپ کا نام؟ آمنہ بشیر. کیا کہنا چاہیں گے علامہ اقبال کے حوالے سے؟ میں آپ کو کچھ سنانا اچھا سنانا چاہیے، بالکل تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیں، سنائیں بالکل. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن. ہر لحظہ مومن، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی اپنا محبت کا اظہار جو ہے علامہ محمد اقبال سے کیا. السلام علیکم، وعلیکم آپ کا نام؟ سویرا بشیر. اچھا سویرا، آپ پہلے کچھ بتا دیں کیونکہ ہم اب علامہ اقبال کے حوالے سے کوئی میسیج دیں. آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا آپ کیا میسیج دیں گے پھر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے نوجوانوں کو، لڑکیوں لڑکوں کو جو کہ ہمارے نوجوان ہیں جنہیں قائد محمد علی جناح مامار کہتے تھے، جنہیں علامہ محمد اقبال کہتے تھے، اپنی خودی کو پہچانے تو یہ پاکستان کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کی زندگی سے کچھ سیکھیں. وہ اتنا کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان سے سیکھ کے اسے دوبارہ کریں، کیونکہ انہوں نے جتنا کچھ چھوڑ دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مکمل کریں، اس کو کمپلیٹ کریں، محنت کریں اور اپنی کوشش کے ساتھ پاکستان کو اور ترقی دیں. آپ کو کون سی چیز علامہ محمد اقبال کی زندگی کی اگر آپ نے پڑھا ہے، کچھ دیکھا ہے، کیا چیز متاثر کرتی ہے؟ ان کی شاعری. ان کی شاعری میں آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیز تھی جو بہت ہی مرکز نگاہ تھی جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کی شاعری میں زیادہ تر محنت تھی. انہوں نے محنت کا بتایا ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اسلام کا بھی سیکھیں، محنت کا بھی سیکھیں، یہ سارا ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں. یہ سبق حاصل کر محنت کا بہت ہی خوبصورت اس لیے پیغام ہے کیونکہ خودی کے اوپر فوکس تھا کہ ہمارے اندر جو ایک چیز ہے اس کو پہچانا جائے، اسے دیکھا جائے کہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے. پرنسپل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کروں گا. بہت شکریہ میڈم، ہمیشہ سے جب بھی کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس طالبات بھی کچھ آؤٹ آف دی باکس چیزیں ہیں، اور آپ بھی کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ علامہ محمد اقبال کیا تھے اور آج ہمیں علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہٹ کر ان کی زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت؟ ڈیفینیٹلی اگر دیکھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ اپنی خودی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، کہ اللہ ہر چیز سے پہلے ہمیں پوچھے کہ تمہاری رضا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگ آئے اور آپ نے اقبال کا پروگرام کیا. میں کہنا چاہوں گی عمر ہا در کعبہ و بت خانے میں نالد یار تاز بس میں عشق یک دانائی راز آیت برون. آپ دیکھیں کہ صدیوں سے زندگی جو ہے اس میں کوئی ایک دانائی راز پیدا ہوتا ہے. جیسے اردو میں اقبال نے کہا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ اقبال صدیوں میں ایک اقبال پیدا ہوا. اقبال جیسا نہ کوئی آج تک پیدا ہوا اور نہ ہی آگے ہوگا. لیکن پھر وہیں پہ میں اقبال کا ہی شعر کوٹ کروں گی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو مایوسی نہیں ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہت سارے اقبال پیدا ہوں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، ان کی روشنی میں اپنی آئندہ نسل کو پروان چڑھائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر گھر سے اقبال اچھا برآمد یہ ہوگا۔ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہمیں اقبال کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سوچ پروان چڑھ جائے نا، تو میرے خیال اقبالیات اور اقبال کی سوچ جو ہے اقبال کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں انہوں نے اپنا مقصد، میں پھر بھی یہ کہوں گا مقصد پورا کر دیا، لیکن ان کی جو سوچ آگے چلے جائے گی، اقبال نہیں پیدا ہوگا لیکن وہ سوچ اندر پیوست ہو جائے گی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ ہم اگر اقبال کی تعلیمات کو لے کر چلیں تو اس میں ہمیں خودی کا درس ملتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے فارسی شاعری، ان کی زیادہ تر جتنی بھی شاعری ہے ان کی فارسی میں ان کا کلام ہے، تو کہتے نقطۂ نوری کے نام خودیست، زیر خاک ماں شرار زندگیست۔ تو جو ہماری زندگی کی اصل بنیاد ہے اس کی وہ بنیاد ہی خودی ہے، یعنی اپنی ذات کو پہچاننا، اور جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو وہ مرد کامل بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ کس چیز سے نہیں گھبراتے، وہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اقبال کی تعلیم، اقبال کی سوچ، وہ اگر ہم آئندہ نسل میں ڈیولپ کر دیں گے، ان تک پہنچائیں گے، تو یقیناً نہ صرف ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، بلکہ ہماری قوم ترقی کرے۔ بلکہ میں ایک آخری سوال پوچھوں گا، میں نے پہلے بھی پروگرام کے پہلے حصے کے آخر میں کہا، کیا ہمیں اقبال کے مزار پہ سلوٹوں کی ضرورت ہے جو ان کی تعلیمات کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ سلوٹ انہیں چاہیے نہیں، کیونکہ وہ جو کر گئے ہیں ان کے لیے سلوٹ پوری عمر بھی مارتے رہے پورا نہ ہوں گے۔ بالکل، بات یہی ہے کہ جب تک ہم تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام بہنیں اور طالبات سب بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہتی ہوں۔ میں سینئر نائب صدر ہوں پی ٹی آئی کی۔ آج میں نظریہ پاکستان کے فورم پر اپنے صدر صاحب اور تمام جو ٹیم ہے ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک ایونٹ بنایا ہے۔ یہ ہمارا اقبال ڈے بہت اچھے طریقے سے منایا جا رہا ہے، یہ بلکہ ہماری پورے ملک میں منایا جا رہا ہے، ہمارے اسکولوں میں ہر جگہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری نئی جو جنریشن ہے ان کے لیے اویئرنیس ہے کہ ہمارے جو ملک میں بڑے اچھے اچھے نامور جو لوگ آئے ہیں ان کی یاد دہانی اور ان کو اسلامی عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آج اقبال ڈے کی بات کسی سے متعارف نہیں میں کروانا چاہتی، یہ سب لوگ ہی جانتے ہیں ایک اقبال ڈے ہے، اور یہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، بلکہ مشرق بھی ہیں اور ہمارے جو ہیں مغرب کے لوگوں کے لیے بہت ہی انہوں نے میسیج چھوڑے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی ہمارے بہت سارے میسیج ہیں۔ اور وہ اسلامی شاعر تھے، بلکہ انہوں نے بہت اچھی شاعری ہے، بانگِ درا ان کی بک ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو کہ بہت ہی ہمیں اسلامی طرز کی زندگی گزارنے کے لیے سبق آموز ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت میسج آموز ہے، اور ہماری نیو جنریشن کو اس کو پہ پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کو پڑھیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ عام سی ایک بک ہے۔ ہمارے شاعر جو تھے نا علامہ اقبال صاحب، انہوں نے ہر طرز کی، ہر کیٹیگری کی شاعری کی ہے، معرفت کی، اسلامی، عاشقان رسول تھے، اور ان کی جو تھی زندگی سادہ لو تھی، بچپن ہی سے وہ بہت ذہین تھے۔ میں نے بھی ایک واقعہ پڑھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ 100ویں کلاس کے، شاید 3ری کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان سے وہ لیٹ اسکول پہنچے، تو ان کے ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ اقبال آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو اقبال صاحب چند سیکنڈ کے لیے خاموشی کے بعد جواب دیا، اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال دیر سے ہی آتا ہے۔ ماسٹر صاحب ان کی بات سن کے حیران ہوئے کہ 3ری کلاس کا بچہ اپنے نام کا مطلب جانتا ہے۔ اقبال کا مطلب ہے ترقی، ترقی دیر سے ہی آتی ہے، کوششوں سے ہی آتی ہے، بڑی جد و جہد سے آتی ہے۔ اس لیے وہ ان کو کہتے کہ اقبال جب آپ کا دل چاہے آپ اسکول آیا کرو، ہم آپ کے پابندی نہیں لگائیں گے۔ ان کی شاعری بہت زبردست ہے، میں نے ان کی شاعری بڑی ڈیپلی پڑھی ہے، مجھے شوق بھی ہے، اور میں
جی جناب میں اپنی تھوڑی سی اس کو کلوز کرتی ہوں ان کے ایک چاند اشار سے. نہیں سر بس تھوڑی سی ایک ایک شعر میں نے حضور ہی کہنا ہے ان کا اسلامی عقیدت کے لیے کہ وہ ہمارے شاعر مشرق ہیں. انہوں نے ہمیں نظریہ دیا تھا, اس کا جو خواب دیا تھا وہ ہمارے قائد اعظم نے تعبیر اس کی اور اس کو کوشش کر کے ہمارا پاکستان بنایا. ان کی تو ہم دن رات کریں تعریف اور اتنی تعریف کریں تو وہ کم نہیں ہے, لیکن ہم اس کو چھوٹے سے الفاظ میں کہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں اپنی جو ہے نا قسمت نہیں بدل سکتی جس قوم کو اپنی شوق جو ہو نسلیں بدلنے کا. میں نے اس کا ترجمہ دیا ہے, مجھے شعر تھوڑا سا بھول گیا ہے, کہ وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جن کو ترقی کرنے کا, قوموں کو بدلنے کا شوق نہ ہو. ان کی شاعری زبردست ہے اور وہ خدا کے عاشق رسول تھے. ان کا شعر اور بھی ایک ہے کہ یا شراب, مجھے مسجد میں بیٹھ کے وہ شراب پی رہے تھے, انہیں کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یا مجھے مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے دے یا مجھے وہ جگہ بتا کہ جہاں خدا نہیں ہے. یہ ان کی شاعری کا طرز تھا, زبردست. اوکے جی, اللہ حافظ. اب میں آخر میں صدر نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد جناب میاں عبدالربیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حاضرین کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی خاموشی سے میری بات سنیں. آپ بیٹھے تشریف رکھیں ذرا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے انتہائی قابل صد احترام جناب مولانا یوسف انور صاحب, جناب ڈائریکٹر کالجز رانا منور صاحب, میاں رفت قادری صاحب, سینئر نائب صدر حاجی عابد صاحب, میرے انتہائی مترک سیکٹری ارشد قاسمی صاحب, نائب صدر حامد سلطان دودی صاحب, ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر چودھری سلیم صاحب, یہ شخصیات اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے فیصل آباد کے ڈپٹی کمشنر اور قائدین جو کہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ, وہ یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار فرما کے گئے ہیں. تو میری بیٹیوں, بچوں, بھائیوں, بزرگوں, میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کے متعلق جب بھی پروگرام ہوں بھرپور شرکت کرنی چاہیے, اور ان پروگراموں اور ان کی آواز کو, ان کی باتوں کو, ان کے کلام کو, ان کے افکار کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 14 لاکھ سے زائد قربانیاں دے کر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. یہ 1930 کی بات ہے جب سر علامہ اقبال, جن کا آج ہم یوم ولادت 143واں یوم ولادت منا رہے ہیں اور ان کی یادوں کو, باتوں کو شیئر کر رہے ہیں, آج ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور میں بھی ان کی یاد میں بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے, جس میں ان کے پوتے ولید اقبال اور ان کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال اور بڑے ہمارے جو قائدین ہیں وہاں پر اس سلسلے میں علامہ اقبال کی یاد میں اپنی یادیں تازہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس قوم پر احسانات کیے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں. جب ہندوستان میں دیکھا سارے علامہ اقبال نے کہ یہاں پر ایک طرف ہندو ہیں, سکھ ہیں, برہمن ہیں, مسلمان ہیں اور بہت سے طبقات یہاں پر بسر ہو رہے ہیں, کر رہے ہیں زندگی, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس وقت آپ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. انہوں نے, کیونکہ ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی اکثریت تھی, انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مسلمان مل کر یہاں پر نہیں رہ سکتے. بے شک ابھی جو صورتحال ہے, مجھے حاجی عابد صاحب تشریف فرما ہے, انڈیا جانے کا موقع ملا, وہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرز زندگی دیکھ کر جب ہم پاکستان واپس آئے
तो शुक्राने के नफल अदा किए कि हम यहाँ पर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस वक़्त उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया कि हमें एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है। ये उन्हीं की याद में उन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को ज़बरदस्ती इंग्लैंड से बुलवा कर मुस्लिम लीग का सदर बनवाया 1937 में। और फिर ये बात भी आपको याद होगी कि 1940 में बाज़ाब्ता एक करारदाद पेश हो गई जो AK फजल हक साहब ने मीनार पाकिस्तान में पेश की। तो उसके 7 साल बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने क़यादत करते हुए और ये मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे दिया। आज हमें एक कौम की ज़रूरत है। हमें ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी का ज़ाती नहीं है, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आकर अपने ख़यालात का इजहार हर प्रोग्राम में यहाँ पे करती हैं। आप अपने दाएं बाएं तरफ देखेंगे कि यहाँ पर 122 ख़ानदानों की तस्वीर लगी हुई हैं जिनमें ख़वातीनो हज़रात हैं और उनकी पूरी पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जो है वो उस पर रकम है, तहरीर है। तो मैं अपने कायदीन की मौजूदगी में इस बात का अहाता करता हूँ कि जैसा कि कोविड-19 की वजह से कुछ प्रोग्राम जो हैं वो हमने हट के अपने दफातर अपने घरों पर किए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड यहाँ से जा रहा है, अब नहीं आएगा यहाँ पे इंशाअल्लाह। जो प्रोग्राम आने वाले हैं उनमें सीरत कॉन्फ्रेंस है, 25 दिसंबर का प्रोग्राम है। इसी तरह हम तमाम प्रोग्रामों को करेंगे और ये अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को ये बातें बताएं, क्योंकि एक बच्ची की तरबियत जो होती है वो पूरे एक ख़ानदान की तरबियत होती है। तो इस लिहाज से हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिए हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों को और तालिब इल्मों को इन प्रोग्रामों में मदऊ किया जाए और उनको अपने अकाबरीन अपने कायदीन की बातें